بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی ہونے والی دوسری بیوی کے ساتھ بڑے ہال میں شاپنگ کروا رہا تھا جب وہاں اچانک کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گیا۔ مجھے دور سے بابا بابا کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے لگا کوئی بچی اپنے باپ کو بلا رہی ہے، مگر تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کوئی بچی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے پاؤں سے لپٹ کر کہنے لگی، بابا خدا کے لیے واپس آ جائیں، میں آپ کو بہت پیار کرتی ہوں، آپ دوسری شادی نہ کریں ورنہ میں یتیم ہو جاؤں گی۔ میں اس بچی کی باتوں پر حیران رہ گیا۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی تھی۔ میرے ساتھ جو عورت کھڑی تھی اس نے کہا، یہ کون ہے؟ چھوڑو اس کو، تم نے کیوں اسے پکڑ لیا؟ لیکن میں نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اچانک یہ سب کچھ ہوا تھا، مجھے یاد نہیں ہو رہا کہ جس عورت کے ساتھ آیا ہوں وہ سوال ضرور کرے گی۔ اس کا نام صبا تھا اور وہ میری ہونے والی بیوی تھی۔ میں اسے شادی کی شاپنگ کروانے کے لیے یہاں لایا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس بچی کی ماں اسے بلانے لگی۔ اس نے برقع پہنا ہوا تھا، وہ بچی کو بلا رہی تھی اور اسے دیکھ کر میں اپنی ماضی میں چلا گیا تھا۔ اچانک مکمل ہماری محبت کی شادی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا تھا میرے سارے ناز نخرے اٹھائیں گے۔ پہلے ہی دن آپ نے مجھے برقع پہننے کا حکم دے دیا۔ میں کوئی بے پردہ عورت نہیں ہوں، میں چادر کے ساتھ نکاح کرتی ہوں، حجاب بھی پہنتی ہوں، مگر یہ اتنا بھاری مجھ سے نہیں پہنا جائے گا۔ میری بیوی کا نام نائلہ تھا۔ نائلہ کا مطلب محبت ہے اور وہ واقعی سر سے پاؤں تک محبت ہی تھی۔ میں ایک پٹھان تھا اور پشاور میں رہتا تھا، وہ پنجاب سے آئی تھی، ہم دونوں کی باتیں ہوئی تھی۔ یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ ہم ایک دوسرے کو پا چکے تھے۔ کہتے ہیں محبت میں کامیابی بہادر مرد اور مضبوط عورت کو ملتی ہے۔ میں بہادر تو تھا، اس کے پیچھے اپنے صوبے کی حد کراس کر کے چلا گیا تھا، اور وہ بھی جرأت والی تھی جو بالکل الگ کلچر اور ماحول میں آنے کے لیے راضی ہوئی۔ یہ برقع واقعی بہت بھاری تھا، مگر میں نے اسے منا لیا کہ برقع تمہیں پہننا ہی ہوگا، کیونکہ یہاں سب عورتیں برقع پہنتی ہیں اور میں نہیں چاہتا تم سب سے الگ لگو۔ وہ میری بات مان گئی، وہ اسی طرح میری ساری باتیں مان رہی تھی۔ ایک نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونا اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر وہ ایسے رہنے لگی جیسے یہیں پلی بڑھی ہو۔ جو بھی اسے دیکھتا حیران رہ جاتا، مجھے فخر ہوتا۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، اس رشتے سے میرے والد خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اس رشتے کو نہ ماننے کے بعد بہت طریقے آزمائے، لیکن کہتے ہیں جب میاں بیوی راضی ہوں تو قاضی کیا کرے۔ یہی ہمارے ساتھ ہوا اور ہماری شادی ہو گئی۔ اللہ نے پہلے سال ہمیں ایک پیاری سی بیٹی دی، لیکن تب تک ہماری لڑائیاں شروع ہو چکی تھی۔ ہمارے گھر والوں کی وجہ سے ہمیشہ جھگڑا ہوتا تھا۔ میں کمرے میں قدم رکھتا تو میری ماں میری بیوی کے خلاف باتیں شروع کر دیتی۔ آج یہ نہیں کیا، آج وہ نہیں کیا۔ جب میں گھر آتا تو وہ کمرے میں بیٹھی ہوتی، میرا انتظار کرتی، میرے پاس آتی، مجھ سے پوچھتی دن کیسا گزرا۔ ایک دن میں نے اسے کہا، تم ہر وقت کمرے میں کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ کبھی باہر جا کر کام بھی کیا کرو۔ اس نے خاموشی سے کہا، ٹھیک ہے، آئندہ شکایت نہیں ہوگی۔ دراصل وہ سارے کام ختم کر کے اس لیے بیٹھی تھی تاکہ مجھے وقت دے۔ وہ گھر بیٹھ کر آن لائن کام بھی کرتی تھی، بچے کو بھی سنبھالتی تھی، مجھے بھی وقت دیتی تھی، مگر میرے دل میں اس کے لیے زہر بھرتا جا رہا تھا۔ یہ سب میری گھر والوں کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ میری ماں اور بہن کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھی۔ میں نے واپس آ کر کہا، تم وہاں کیوں گئی تھی؟ مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ اس نے کہا، میں نے آپ کے ابو سے کہا تھا آپ سے اجازت لے لیں، انہوں نے میرے سامنے فون کیا تھا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا تو انہوں نے کہا، میں نے کوئی فون نہیں کیا، شاید وہ ہماری لڑائی چاہتے تھے۔ اسی بات پر ہمارا جھگڑا ہو گیا اور میں نے سب کے سامنے اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ تھپڑ میں نے اپنی بیوی پر نہیں بلکہ اپنے رشتے پر مارا تھا۔ اس کے بعد وہ بدل گئی، مجھ سے دور ہو گئی اور ایک دن گھر چھوڑ گئی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ اس کے والدین بھی مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، 1.5 سال گزر گیا۔ میرے گھر والوں نے کہا دوسری شادی کر لو۔ میں نے کہا میں طلاق نہیں دوں گا، مگر انہوں نے مجھے مجبور کیا۔ انہوں نے میرے لیے صبا کا رشتہ طے کیا۔ اس دوران میں نے بہت محنت کی اور اپنا کاروبار کھڑا کیا۔ میں نے اسلام آباد میں گھر بنایا جیسا نائلہ چاہتی تھی ہمیشہ سے، اور آج جب میں صبا کے ساتھ مال میں کھڑا تھا تو اچانک میری بیٹی مبین میرے پاس آ کر مجھے بابا کہہ کر پکارنے لگی، اور جب میں نے نائلہ کو دیکھا تو اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔
اور ایک اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ نائلہ نے غصے سے کہا، مبین ادھر آؤ۔ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلی گئی اور پیچھے میں حیران پریشان کھڑا دیکھتا رہ گیا تھا۔ مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میں اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ مجھے صبا نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اسے کہا، تم گھر چلی جانا، کیونکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر آئی تھی۔ اس کی فیملی ایک طرف بیٹھی تھی اور ہم یہاں شاپنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ لڑکا لڑکی اپنی پسند سے شاپنگ کر لیں تو اچھی بات ہے۔ یہ لوگ بڑے کھلے دماغ کے تھے اور یہاں اس کی خالہ کا گھر بھی تھا۔ ویسے تو میرے رشتہ دار تھے، لیکن مجھے کبھی بھی ان کے گھر کا ماحول پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ لوگ بہت زیادہ آزاد تھے۔ خیر میں اپنی بیوی کے پیچھے بھاگ پڑا تھا۔ میں پیچھے پیچھے آ رہا تھا، وہ آگے آگے جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تب میں نے کہا کہ چھوڑ کر تو تم چلی گئی تھی۔ میری بات سن لو، تماشا نہ بناؤ، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی اور میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ چلی گئی تھی، مجھے چھوڑ گئی تھی اور اب رو بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ بچے کس کے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے بچے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس نے نکاح پر نکاح کیا ہوگا، پر یہ بچے اس کے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ آؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، میرے پاس گاڑی ہے۔ دراصل میں اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے گاڑی لے لی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس بھی گاڑی ہے، اور تب تک ہم مال کے باہر آ چکے تھے۔ اس نے چابی کے ساتھ لگا ہوا بٹن دبایا تو سامنے کھڑی گاڑی نے سائرن کی آواز نکالی۔ میں حیران رہ گیا۔ اس کے پاس تو مجھ سے بھی زیادہ اچھی اور مہنگی گاڑی تھی۔ میں نے کہا کہ چابی دو، میں چلاتا ہوں، تم یہاں کسی کے گھر آئی ہو۔ مجھے پتا تھا کہ اس کا کوئی رشتہ دار اسلام آباد میں نہیں رہتا۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، میں اکیلی رہتی ہوں۔ میں نے کہا، کہاں ہے تمہارا گھر؟ اس نے جس جگہ کا نام بتایا وہ علاقہ بہت مہنگا اور خوبصورت تھا۔ میں اسے اسی طرف لے گیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اس نے مجھے راستہ بتایا۔ جب ہم گھر کے باہر رکے تو میں حیران رہ گیا۔ یہ گھر بہت ہی عالیشان تھا۔ جو گھر میں نے بنایا تھا یہ اس سے بھی زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تمہارا اپنا گھر ہے؟ اس نے کہا، ہاں، یہ میرا گھر ہے۔ ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ بچے گاڑی میں ہی سو گئے تھے۔ اس نے بچوں کو بستر پر لٹایا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا، تم گئی تھی مجھے چھوڑ کر اور اب یہ سب دکھا رہی ہو کیا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ 2 سال بعد آئی ہو اور یہ بچے ہیں۔ اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میں نے تمہیں بہت فون کیے، بہت میسج کیے، مگر تم نے جواب نہیں دیا، اور جب تمہارے بابا نے مجھے کہا کہ تم مجھے طلاق دینا چاہتے ہو اور دوسری شادی کر رہے ہو تو پھر میں کس منہ سے واپس آتی؟ میں نے کہا کہ میرے بابا نے تمہیں ایسا کچھ نہیں کہا، وہ بھی تو تمہیں فون کر رہے تھے، وہ تو تمہیں بلانا چاہتے تھے۔ اس نے کہا، یہ کب ہوا؟ میں حیران تھا۔ پھر اس نے مجھے میرے بابا کے ساتھ اپنی گفتگو کی ریکارڈنگ دکھائی، جس میں وہ روز میرے بابا سے کہتی تھی کہ انور کو کہیں کہ مجھ سے بات کر لے، وہ باپ بننے والا ہے، میرے ہاں جڑوا بیٹے ہونے والے ہیں۔ اور میرے بابا اسے کہتے تھے کہ ہم نے اسے بہت کہا ہے، لیکن وہ تمہارا نام سنتے ہی غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، وہ تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ میری پیٹھ پیچھے میرے والدین میرا رشتہ خراب کر رہے تھے۔ میری ماں بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور مجھے کہتے تھے کہ وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، جبکہ وہ روز اس سے بات کر رہے تھے اور اسے کہتے تھے کہ میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اس نے میرے والد کو سب کچھ بتایا ہوا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اس کے ہاں جڑوا بیٹے ہونے والے ہیں۔ پھر اس دن بھی بتایا تھا جس دن بچے پیدا ہوئے تھے، وہ ویڈیوز بھیجتی رہی تھی اور کہتی تھی کہ کسی طرح اپنے بیٹوں کی ویڈیو اسے دکھا دیں تاکہ اس کا دل پگھل جائے اور میں اسے لینے آ جاؤں۔ لیکن میرے والد نے مجھے آج تک کچھ نہیں بتایا۔ مجھے تو یہ تک نہیں بتایا کہ میری بیوی ماں بننے والی تھی
اور یہ دونوں بیٹے میرے تھے۔ مجھے ہمیشہ سے جڑواں بچوں کی خواہش تھی۔ میں خوشی سے نہال ہو گیا۔ میں نے بچوں کو گلے لگایا اور رونے لگا۔ اس نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ تم تو دوسری شادی کر رہے ہو۔ میں نے کہا نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا۔ تم ہی میری بیوی ہو، یہ میرے بچے ہیں، میری فیملی ہے۔ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا ہے۔ میرے ماں باپ نے یہ سب کیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ مان گئی۔ اس نے کہا اب تم کیا کرو گے؟ اپنے ماں باپ کا ساتھ دو گے یا میرا؟ کیونکہ میں واپس نہیں جاؤں گی اس گھر میں نے کہا کہ میرا یہاں بھی گھر ہے، ہم وہاں رہیں گے، سب میں ٹھیک کر دوں گا، بس تم مجھ پر بھروسہ کرو، مجھے تھوڑا وقت دو۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے میری طرف دیکھا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے ساری کائنات رک گئی تھی اور پھر دوبارہ چلنے لگی۔ میں نے کہا مجھے تھوڑا وقت دو، میں 2 دن بعد تمہیں اور بچوں کو لینے آؤں گا۔ میں اپنے گھر آیا تو صبا اور اس کی فیملی پہلے سے موجود تھی۔ میں نے اس کے سامنے سوٹ کیس رکھ دیا۔ اس کی ماں بہت لالچی عورت تھی۔ انہوں نے پہلے مجھے رشتہ نہیں دیا تھا کیونکہ میں کچھ کماتا نہیں تھا، لیکن اب جب میرے پاس سب کچھ تھا تو وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے کو تیار تھی۔ میں نے چیزیں نکالنا شروع کی۔ انہوں نے کہا یہ سب کس کے لیے ہے؟ میں نے کہا یہ میری بیوی کے لیے ہے۔ صبا شرمانے لگی۔ اس میں زیور تھا، کپڑے تھے، بہت سی چیزیں تھیں۔ میری ماں مسکرانے لگی۔ اس نے کہا تم نے بہت اچھی شاپنگ کی ہے، آج کل بچے خود ہی سب کچھ لے لیتے ہیں۔ پھر میری ماں نے مجھے کمرے میں بلایا، میرے والد بھی وہاں تھے۔ انہوں نے کہا اتنی ساری چیزیں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ سب لے لیں گے، تم نے بہت فضول خرچی کی۔ میں خاموش رہا اور باہر آ گیا۔ جب میں باہر آیا تو صبا ایک انگوٹھی پہننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کی ماں نے کہا کہ اپنی ہونے والی بیوی کا سائز بھی دیکھ لیا کرو۔ میں نے صبا کی طرف دیکھا اور کہا انگوٹھی واپس دو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے پہننے کی؟ اس کو دور رکھو۔ وہ حیران رہ گئی۔ میرے والد نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا یہ سامان میری بیوی کا ہے، میری ایک بیوی پہلے سے ہے، یہ سب اسی کے لیے ہے۔ پھر میں نے اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا کہ مجھے سب معلوم ہو چکا ہے، آپ لوگوں نے میرے رشتے کو خراب کیا، آپ نے میری بیوی کے دل میں نفرت پیدا کی، آپ نے اسے کہا کہ میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے میرا گھر برباد کر دیا صرف اس لیے کہ وہ میری پسند کی تھی اور آپ کے کلچر کی نہیں تھی، اور اب آپ میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے صبا کی طرف دیکھا اور کہا تم لالچی ہو، جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تم نے مجھے ٹھکرا دیا، اور اب جب میرے پاس سب کچھ ہے تو تم واپس آ گئی ہو۔ یہ سب کچھ مجھے میری بیوی کی وجہ سے ملا ہے۔ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا وہ میرے ساتھ تھی، اس نے میرا ساتھ دیا، اب میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں جا رہا ہوں اس کے پاس، آج کے بعد میرا آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اسلام آباد میں رہوں گا اور اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا۔ میں وہاں سے نکل آیا، اپنا سامان اٹھایا۔ جب میں جا رہا تھا تو میں نے اپنی ماں کو کہتے سنا اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لو، کہیں وہ سب نہ لے جائے، لیکن میں پہلے ہی اپنے پیسے نکال چکا تھا۔ اکاؤنٹ میں 40,16,000 روپے تھے۔ 40 لاکھ میرے تھے اور 16,000 میرے والد کے تھے۔ میں اسلام آباد والے گھر میں آ گیا جو میں نے بنایا تھا مگر کبھی رہا نہیں تھا۔ میں نے اسے صاف کروایا، اپنے بچوں اور بیوی کے لیے سب کچھ تیار کیا، بچوں کے لیے جھولے لگوائے، ہر وہ چیز رکھی جو ان کے کام آ سکتی تھی۔ پھر میں اپنی بیوی کو لینے گیا۔ اس نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ آن لائن کام کرتی رہی اور جب وہ اس ماحول سے نکلی تو اس نے بہت ترقی کی، بہت پیسے کمائے۔ ہم دونوں نے ماضی کو بھلا دیا، نئی زندگی شروع کی۔ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک پیاری سی بیٹی مبین اور میری ایک مخلص بیوی نائلہ ہے جو مجھے چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ میرے گھر والوں نے اسے زبردستی دور کیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ وہ خود ہی چلی گئی ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو رشتہ بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم دوبارہ مل گئے اور اب ہماری محبت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ بے شک اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور غلط فہمیوں کو دور کریں تو زندگی خوبصورت بن جاتی ہے۔